اسلامی معلومات و بیانات کے لیے مفتی محی الدین آفیسر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ سن 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو روزے فرض ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معزز ناظرین، اس آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کی وجہ، حکمت اور اس کا مقصد بیان فرمایا، یعنی تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول۔ روزے میں چونکہ اپنے نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ضبط نفس اور گناہوں سے بچنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور گناہوں سے بچنے کی قوت وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے کہ تم سے اگلے والوں پر فرض ہوئے تھے۔ پچھلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں تفسیر خازن میں ہے کہ پچھلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر روزہ فرض کیا، اگرچہ اس کی روزے کی صورت ہمارے روزے کی صورت سے مختلف تھی۔ یعنی گزشتہ امتوں میں سے کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض نہ کیا ہو۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ اسی طرح یہود یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشوراء، 10ویں محرم الحرام اور ہر ہفتہ اور کچھ دنوں کے روزے فرض تھے، اور اسی طرح نصارہ پر رمضان المبارک کے روزے فرض تھے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس متبرک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فغن ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت بڑی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور عرش عظیم کے اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق روزہ دار کے لیے افطار تک مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ معزز ناظرین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور مردود شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے
1000 مہینوں سے بہتر۔ من حرما خیرہا فقط حرما، کہ جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ بالکل محروم رہا۔ معزز ناظرین، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو مبارک مہینہ ارشاد فرمایا۔ یقیناً بلا شبہ رمضان میں حسی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی ہیں، اور بلا شک و شبہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا ایک نام ماہ مبارک بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ خاص رحمتوں اور خاص فرشتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ گویا کہ قرآن مجید کے اس حکم کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یعنی جو شخص روزے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے تو ایسے شخص پر ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ وہ مریض، مسافر جو روزے کی قدرت یا طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص بھی دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور جہاں تک حائضہ اور نفسا عورتوں کا حکم ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حائضہ نفسا عورتیں ان دنوں میں یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ تو نہیں رکھے گی، لیکن دوسرے دنوں میں ان روزہ کی قضا ضرور کرے گی۔ معزز ناظرین، تو رمضان المبارک کا نہایت ہی مقدس متبرک مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن اتارا۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اس آیت کے تحت مفسر شہید صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ رمضان کی شرافت میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے تمام ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر وہاں سے حسب اقتضاء حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا منظور ہوا حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لاتے رہے، اور یہ قرآن کا نزول 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ معزز ناظرین، تو رمضان المبارک کا یہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ یہ عبادت کا دروازہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مقدس عبادت ہے کہ جس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے ہر نیک کام کا ثواب 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، مگر روزہ وہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور بعض علماء کرام نے انا اجزی بہی کو وانا اجزا بہی بھی پڑھا ہے۔ اگر وانا اجزا بہی ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو گویا اس کے بعد وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر شب میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی ندا کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ اے خیر کا طلب کرنے والا ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والا برائی سے باز آ جا، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، اور ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رمضان المبارک کی شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید میں سارے مہینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، تو رمضان المبارک کا یہ مقدس متبرک مہینہ ہے، اگر آپ عاقل بالغ ہیں تو ضرور رمضان المبارک کے روزے کو رکھیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا دوسرے مہینے کے 1000 دن کے روزے سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ تسبیح کہنا یعنی سبحان اللہ کہنا دوسرے مہینے کے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رکعت پڑھنا دوسرے مہینے کے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں تو ضرور رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس مہینے کو گزاریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہو، اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔